بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ عمران خان نے دھوکہ دیا ہے یا دھوکہ ہوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے دھوکہ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم رہنما عدالت پہنچا ہے اور اس نے کوئی تفصیل بتائی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے دھوکہ کیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے ارکان اسمبلی سے ریزائنز لیے تھے، جو استعفے لیے تھے، وہ استعفے کیا بتا کر لیے تھے؟ کیا وہ قبول کرانے تھے یا کچھ اور کرنا تھا؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ یہ بڑی مزے کی ایک سٹوری سامنے آئی ہے۔ اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا جو کیس تھا، اس کا بینچ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایک پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست دائر کی تھی اور بینچ ٹوٹا پہلی دفعہ ٹوٹا ہے یا پہلے بھی کئی دفعہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے مریم نواز کون سا بڑا دھماکہ کرنے جا رہی ہے؟ آج چشتیاں کا جلسہ مریم نواز کا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ توہین عدالت کیس ہے، توہین عدالت کیس میں عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے۔ ان کا جو شوکاز نوٹس ہے، اس کے اوپر ان کا تحریری جواب جمع ہو چکا ہے، جو دوسری مہلت ملی تھی۔ لیکن مین ویل عمران خان صاحب نے ایک اور کارروائی ڈالی ہے، اس کارروائی کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما ہیں عبدالشکور شاد صاحب، وہ آج اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ کر انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے۔ انہوں نے درخواست یہ دائر کی ہے کہ میرا جو استعفیٰ تھا، جو کہ منظور کر لیا گیا ہے، اس کا منظوری کا جو پروسیس ہے وہ روکا جائے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نوٹیفکیشن ہے میری وہ کالعدم قرار دیا جائے، نشست خالی قرار دینے کا۔ اب تھوڑا سا پہلے تو بات کر لیتے ہیں عبدالشکور شاد صاحب پر۔ عبدالشکور شاد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما ہیں، بڑے اہم ایم این اے تھے۔ ان کو بڑے ویلیو دی جاتی تھی۔ وہ اس لیے بھی ویلیو دی جاتی تھی کہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بلاول بھٹو کو جو ہے وہ لیاری سے ہرا کر آئے ہیں، کراچی سے، تو اس لیے ان کو بڑی ویلیو دی جاتی تھی۔ تو پاکستان تحریک، یہ خبر بھی، یہ بیک گراؤنڈ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، تو عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میری شان کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست استعفے دینے کا اعلان کیا اور اجتماعی استعفے دے دیے۔ 123 جو ٹوٹل ان کے ارکان تھے، وہ 123 لوگوں نے جو رہ گئے تھے، جو منحرف ہو گئے، ان کے علاوہ ان لوگوں نے ریزائنز دیے اور وہ ریزائن دے کے اسمبلی سے باہر چلے گئے۔ اچھا، مین ویل پھر وہاں پر ڈپٹی اسپیکر جو تھے اس وقت، قاسم سوری، وہ قائم مقام اسپیکر تھے، کیونکہ اسد کیسر صاحب استعفیٰ دے چکے تھے، تو وہ ان استعفوں کی منظوری کر چکے تھے۔ اچھا، وہ بہرحال کل جو ہے وہ ان کے استعفوں کی، جس طرح سے انہوں نے اجتماعی طور پر استعفے ایکسیپٹ کیے قاسم سوری نے، اس کو تو، اس عمل کو، اس ایکٹ کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کالعدم قرار دے دیا تھا قاسم سوری کی، یعنی کہ قاسم سوری کے ایک اور عمل جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا عدالت نے۔ اچھا خیر، اس کے بعد اب پھر دوبارہ وہ ان کا جو ہے وہ استعفیٰ قبول ہوا عبدالشکور شاد کا۔ انہوں نے کیا اپنا اپنا جو نئے اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، تو اس کے بعد وہ جو ان کی نشست ہے وہ خالی قرار دے دی گئی۔ اچھا، اب اچانک آج عبدالشکور شاد صاحب پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ کر یہ کہا کہ میں نے نہ تو استعفیٰ دیا ہے، نہ استعفیٰ میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں نے اسپیکر کو بھیجا ہے۔ تو اس لیے عدالت سے انہوں نے درخواست کی کہ میرا جو استعفیٰ قبول کرنے کا پروسیس ہے، جو استعفیٰ قبول ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ روکا جائے۔ اس کو انہوں نے چیلنج کیا اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، میری جو نشست خالی قرار دی گئی ہے، وہ نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد مطلب معاملہ ادھر نہیں رکا۔ عبدالشکور صاحب جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پارٹی ہیڈ آفس تھا، وہاں پر کمپیوٹر آپریٹر نے ایک کی طرح کے استعفے ٹائپ کیے، ٹھیک ہے، 123 استعفے ٹائپ کرنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں تھما دیے گئے اور اس کے بعد ان استعفوں پر جو ہے وہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ سائن کریں تاکہ پارٹی ڈسپلن برقرار رہے، چونکہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے پہ ان کے سائن کرنے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی پارٹی ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے میں نے سائن کر دیے، ٹھیک ہے، اور وہ سائن صرف اس لیے کی تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سارے یکجہتی کرنی ہے، ہمارا مقصد استعفے قبول کرانا نہیں تھا۔ کہنے کا مطلب تو یہی ہے ان کا۔ تو یہ کہہ رہے کہ صرف ہم نے عمران خان سے پارٹی ڈسپلن کے تحت عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے ان استعفوں پر سائن کر دیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے استعفیٰ بھجوایا نہیں اسپیکر کو۔ انڈیویجولی اگر وہ بھجواتے تو تب بھی ایکسیپٹ ہوتا نا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں بھجوایا۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ استعفوں کی منظوری عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔
تو میرا جو استعفیٰ ایکسیپٹ ہوا ہے اور میری جو نشست خالی قرار دی گئی ہے اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے اور میں جو ہے اس کا مطلب ہے واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ پچھتا رہے ہیں اسمبلی سے باہر جانے پر، میدان چھوڑنے پر خالی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ریزائنز لیے اپنے لوگوں سے، جو دستخط کرائے، وہ کسی اور کوئی اور بات کر کے جو ہے وہ ایکسیپٹ کروائے یا سائن کروائے، وہ یہ کہہ کر کرائے کہ بس ہم نے صرف زیادہ یکجہتی کرنا ہے عمران خان کے ساتھ، میڈیا پر ریلیز کرنے ہیں استعفے، قبول نہیں کرنے، تو اس سے یہ ہوگا کہ پریشر بلڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دستخط اس چکر میں ہوئے سب کے، تو میڈیا پہ ریلیز تو ہوئے اس دوران، لیکن وہ دھوکہ ان کے ساتھ شاید یہ کر دیا گیا کہ وہ بعد میں قاسم سوری نے ایکسیپٹ بھی کر لی اور وہ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع بھی کرا دیے گئے۔ بہرحال وہ خلاف آئین اس لیے ہیں کہ وہ عدالتیں کل قرار دے دی ہیں کہ جب تک وہ بندہ خود آ کے پیش نہیں ہوتا، یہ 1 بائی 1 کر کے جو ہے وہ سائنس، وہ بندہ آ کے خود ایکسپلین نہیں کرتا، تب تک تو وہ ایکسیپٹ ہو ہی نہیں سکتے، انڈیویجولی ہوں گے۔ تو ادھر تو شکور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بھجوایا ہی نہیں ہے، وہ تو جب وہ کہتے ہیں میں نے بھجوایا ہی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ تو بات ہی ساری ختم ہو گئی، تو وہ یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ چال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اپنی چال ہے یہ والی، کوئی اس طرح کا معاملہ کچھ آگے کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال نظر تو یہی آ رہا ہے کہ شکور شاہ صاحب جو ہے وہ پارٹی سے بغاوت کر گئے ہیں، باقی آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے ہوتا کیا ہے، وہ آگے کیا موقع اختیار کرتی ہیں۔ ان کی نشست تو ہے جو ہے وہ خالی، جب وہ بحال ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ اسمبلی میں آ کر کیا کرتے ہیں وہ تب دیکھتے ہیں۔ بہرحال زرداری صاحب بھی دوسری طرف لگے تو ہوئے ہیں صدر مملکت کے خلاف جو ہے وہ کرنے کے لیے، اور سادہ اکثریت سے آگے تھوڑی سی 2/3 میجورٹی اپنی اکٹھی کرنے کے لیے شاید ان کا کوئی رابطہ کام کر گیا ہو، یہ تو بس آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے اس میں۔ اس کے ساتھ جو ایک امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک نئی واردات ڈالی ہے۔ واردات انہوں نے یہ ڈالی ہے کہ جو توہین عدالت کیس چل رہا ہے ان کے اوپر، جس پہ ان کو شوکاز ہوا ہے اور جس پہ انہوں نے تحریری جواب بھی جمع کرا دیا دوبارہ مہلت کے بعد، کل جواب جمع کرایا، آج اس کی پیشی ہے، آج اس کی سماعت ہونی ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ تو عمران خان صاحب نے ایک طرف تو اس کا جواب بھی جمع کرا دیا، ایک طرف سب کچھ ہو گیا، پیش بھی ہو گئے، دوسری طرف انہوں نے عدالت کے دائرہ اختیار کو ہی چیلنج کر دیا کہ جی عدالت کا تو دائرہ اختیار ہی نہیں ہے کیس سنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ سو موٹو لے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو واضح کیا کہ ہم نے سو موٹو نہیں لیا، یہ رجسٹرار کا نوٹ تھا اور اس معاملے کو اٹھایا بھی گیا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اٹھایا گیا تھا، مختلف جب کیسز سنے جا رہے تھے اس دوران بھی اٹھایا جا رہا تھا، جب شہباز گل کا ہی کیس لگا ہوا تھا اس دوران اٹھایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے دھمکی دی ہے۔ تو جب کسی نے ایسے کسی بھی کمپلینٹنٹ نے، جب کسی بھی ایپلیکنٹ نے اٹھا دیا ہو معاملہ تو وہ پھر اس میں فریق بن جاتا ہے، پھر وہ سو موٹو ہوتا نہیں ہے۔ تو اس معاملے کو رجسٹرار نے نوٹ کر کے تو وہ اس کے اوپر وہ سارا معاملہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت عدالتیں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فرض ہے کہ ان عدالتوں کو تحفظ فراہم کرے، ان کی ریٹ قائم کرے، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ دائرہ اختیار کو چیلنج کیا جائے۔ تو یہ عمران خان صاحب بیسیکلی جو پروسیس ہے آج کا اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو درخواست ظاہر کی اس میں انہوں نے مانگا ہے، وقت مانگا ہے کہ مجھے اس درخواست میں بھی تحریری دلائل دینے کا جو ہے وہ وقت دیا جائے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ والی جو پروسیڈنگ ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی وہ رک جائے اور ادھر آ جائے عدالت، ایک تو اس میں وقت چاہتے ہیں اور اس کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، یہ سارا معاملہ ہے۔ بہرحال اس سے ہو سکتا ہے کہ عدالت کو مزید غصہ آئے یا عدالت اس پہ مائنڈ کرے، مائنڈ کرنے سے مراد ہے کہ وہ ٹالریٹ نہ کرے اس چیز کو۔ ایک طرف تو آپ اپنے جواب میں افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ عدالت کے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، تو دو مختلف قسم کی باتیں ہیں، یہ پتہ نہیں اب، لیکن دیکھتے ہیں عدالت اب اس پہ کیا کرتی، سب کچھ تو عدالت کے رحم و کرم پر ہے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کل لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اپنا پاسپورٹ واپس لینے کے لیے، ان کا پاسپورٹ جمع ہوا ہے عدالت میں، تو وہ پاسپورٹ جب درخواست دی گئی تو کل ہی ایک بینچ تشکیل دیا گیا تھا 2 رکنی۔ اچھا، اس بینچ نے آج سماعت کرنی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح یہ ہوا کہ جب بھی ان کی پاسپورٹ کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں جاتی ہے تو وہ بینچ ٹوٹ جاتے ہیں، بار بار 3، پہلے بھی جب ان کی درخواست گئی تھی جب انہوں نے حج پہ جانا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ حج پہ جانا چاہتی تھی، بیسیکلی وہ کہا جاتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی ادھر حج پہ انہوں نے بھی آ جانا تھا عمرے پہ،
تو جب وہ بھی آ جاتے میاں نواز شریف صاحب بھی، تو وہ ادھر اپنے باپ سے اتنے عرصے بعد ملاقات کر لیتی، کافی عرصے سے وہ باپ سے دور ہے، وہ باپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ خیر وہ جو ہے وہ اس وقت بھی انہوں نے جب درخواست دائر کی تو ان کے پاسپورٹ کے لیے، تو وہ بار بار بینچ ٹوٹتا رہا، تو انہوں نے پھر تنگ آ کر مریم نواز صاحبہ نے خود ہی درخواست ہی واپس لے لی۔ اب اس بار بھی یہ ہوا ہے کہ وہ درخواست گئی ہے پاسپورٹ واپسی کے لیے، تو آج مطلب کل درخواست لگی ہے اور آج جب بینچ بیٹھا ہے تو بینچ نے سماعت نہیں کی بلکہ معذرت کر لی ہے۔ انوار الحق پنو صاحب ہیں جو جج ہیں، معزز جج ہیں، انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ میں کیس نہیں سن سکتا۔ اب اس پہ ڈیفینیٹلی عدلیہ کے معاملے میں کچھ چیزیں نیگیٹیو بھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں، تو بار بار ان کے ساتھ ایک کیس میں ایک ہی طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں۔ تو آج چشتیاں کا جلسہ ہے، چشتیاں کے جلسے میں مریم نواز صاحبہ گفتگو کریں گے۔ کل عمران خان صاحب نے وہاں پہ جلسہ کیا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنے اس کیس کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ سخت پوزیشن لے سکتی ہیں کہ ڈیفینیٹلی جہاں پہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے کہیں نہ کہیں، تو وہاں پر مریم نواز صاحبہ اپنی بھی ایک پوزیشن لے سکتی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، وہ اپنے پاسپورٹ کے حوالے سے بھی اس معاملے پہ بھی بڑی سخت لائن لے سکتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کریں گی، عمران خان صاحب کا بھی سخت جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔